من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکافرون، کافرون سے خطاب ہے۔ پہلی آیت کا اختتام ایھا الکافرون، بس اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ کافرون ہے۔ اس سورہ کا اور نام جو مشہور معروف احادیث میں عمل کے اعتبار سے سورۃ التجرید، ہر چیز کو نکال پھینکنا، ہر چیز کو ہٹا دینا، ایک چیز کو ثابت کرنا۔ یہی تجرید سے اردو کے اندر بھی لفظ مجرد، تنہا، تجرید کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا، باہر کر دینا، ہٹا دینا، اپنے سے دور کر دینا۔ اس لیے احادیث کے اندر یہ تذکرہ ملے گا جس میں زیادہ روایتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں اور دیگر صحابہ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے انتہائی اختصار کے ساتھ، یعنی چھوٹی چھوٹی رکعتیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ التجرید پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کم و بیش اکثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ التجرید یعنی سورۃ الکافرون، معنی، مطلب، مفہوم، نتیجہ اور خلاصہ، اس اعتبار سے اس کا نام ہے تجرید۔ کافرون، لفظ کافرون کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے کافرون۔ جب تجرید ہو گئی، ساری چیزوں کو ہٹا دیے، تو رہ گئی کیا؟ ایک چیز رہ گئی، اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ، اس کو ماننے کا ذکر۔ اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، جیسا سورہ قل اللہ احد کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کے ناموں میں سے اس کا ایک نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص مطلب کے لحاظ سے، سورۃ التجرید نتیجہ، ترجمہ، مطلب کے لحاظ سے۔ قرآن کا سارا خلاصہ، ساری آیتیں، سارے مضامین، ساری چیزوں کی شناخت اہل علم کے پاس، عربی علماء کے پاس سوروں سے، آیتوں کے نمبر سے شناخت نہیں ہے، مضامین کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ جیسا آج کل تذکرہ چل پڑا ہے تخارج میں، دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر فلاں، سورہ کی آیت نمبر فلاں 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 فلاں، ایسا کوئی تذکرہ نہیں، یہ عام آدمی کے لیے کام کیجیے۔ اہل علم کے پاس سارے کلام پاک، اس کے سنوں کی شناخت اور پہچان احادیث کے ذریعے سے بھی، مطالب کے لحاظ سے، عنوان اور مضامین کے اعتبار سے۔ جیسے آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ، آیت متداینہ، سورہ بقرہ میں آخر کی آیتوں میں للہ ما فی السماوات سے پہلے سب سے بڑی آیت ہے، جس میں
انسانی معاملات، لین دین، کاروبار معاملات سے متعلق ہدایتیں، نصیحتیں، طریقہ ہے. تو آیت متداینہ. سورۃ الزہراوین یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. اہل علم کے پاس یہ اسی قسم کی شناخت و پہچان ہے. خیر اس قسم کی شناخت و پہچان ہر آدمی کو رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن قرآن سے متعلق جتنا جاننا ہے، جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. سارے ایمان کا دار و مدار، توحید کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ کلام پاک ہے. جس اعتبار سے، جس نوعیت کے ساتھ انسان اس کے ساتھ اپنا وقت جوڑے گا، اس کو خالص عبادت اور مقبول عبادت کا درجہ ہے. جبکہ نماز پڑھنے کے بعد، نماز اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بھی ہونے یا مردود بھی ہونے کا دونوں امکان. طریقوں کو ہم نے اپنایا، اس لحاظ سے فتویٰ آپ کی نماز ہو گئی، آپ نے وقت پہ پڑھا، طہارت کا لحاظ رکھا، کپڑوں کا لحاظ رکھا، نماز کے اندر فرائض کا اہتمام کیا، اس طریقے سے کھڑے رہنا تھا، اس طریقے سے پڑھنا تھا، اس طریقے سے جھکنا تھا، اس طریقے سے سلام پھیر کر ختم کرنا تھا. یہ ساری کے ساری چیزوں میں آپ نے غلطی نہیں کی، آپ کی نماز ہو گئی. فتویٰ ایسا اعلان و مقبول مردود ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. یہی ہے روزوں کے متعلق، ہر عبادت سے متعلق. تمام رسوم کی تکمیل کرتے ہوئے ایک شخص حج کو جاتا ہے اور آتا ہے، ہم اس کو حاجی کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے. لیکن حاجی بتاتے ہیں حج کرو، حج کرنے کے بعد حاجیوں سے خطاب کرتا ہے، دیکھو حج مبرور ہونا. عام آدمی نے حج مبرور کا مطلب یہ نکال لیا کہ جمعے کے دن آیا تو حج مبرور. وہ کہاں سے نکال لیا لوگوں نے، وہ پتہ نہیں. پورے آداب و اہتمام کے ساتھ جو چیزیں، شرائط، طریقے بتائے گئے ہیں، ان ساری چیزوں کا، اور جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو. اس لیے کہ بڑی عبادت جس کا مقصد بڑا ہے، تو شیطان بھی اس بڑے طریقے سے بہکائے گا. تقریباً کتابوں میں قصہ شہادت کے ساتھ، سند کے ساتھ تذکرہ ہے. ایک اللہ والے نے عرفہ کے میدان میں حج کے دنوں میں، حج کے ہونے کے بعد دیکھا کہ اس سال 6 لاکھ افراد حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے. سبوں نے حج کیا، اللہ کے پاس 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، دوسروں کا نہیں ہوا ہے. حج کے طریقے اللہ نے بتائے، اس کی وضاحت اللہ نے اللہ کے رسول کو بتلایا، طریقہ سکھلا دیا. ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ 6 کی مقبولیت کی وجہ سے پھر بعد میں اللہ نے فضل فرما کر بقیہ تمام 6 لاکھ کو بھی اپنی قبولیت میں داخل فرمایا، واسطے سے، وسیلے سے، ذریعے سے وغیرہ. یعنی تمام عبادتوں کے اندر شرائط، آداب کو ادا کرنے کے لحاظ سے فتویٰ تو آپ کو دیں گے، ادا کر دیا آپ نے، لیکن قرآن کے ساتھ تو آپ کا جو جوڑ ہے، کئی حدیثیں میں ہیں. مسجد میں کسی ایک بات کو سنانے یا سننے کے عنوان سے جو جاتا آتا ہے، مستقل حدیثیں ہیں. اس کے لیے بڑی بڑے تذکرے، بڑی اہمیت، بڑی فضیلت کے تذکرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ایمان کا دار و مدار سارا کا سارا کلام پاک سے. تو اس سورہ کا نام سورہ تجرید، مطلب مقصد کے لحاظ سے سورہ اخلاص بھی، سورہ کافرون بھی. اس سورہ کو مفہوم تجرید کا آنے والا ہے. شرک سے، نفاق سے، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر کر
اللہ وحدہ لا شریک کا ہونا ہو جانا، اپنی ذات کو اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے کر دینا، اس پر قائم اور باقی رہنا، آنے والی ساری رکاوٹیں دنیا رکاوٹ پیدا کرے گی، کرتی رہی، کر رہی ہے، ان سارے حالات میں بھی کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں۔ بس یہی خلاصہ اس سورہ کا ہے، سبق یہی دینا ہے، پیام یہی دینا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا جو ایک سے زائد جگہ تذکرہ اور تاکید اللہ نے، اے مسلمان تو زندگی وہ جی اسلامیت کے رنگ کے ساتھ، آخر سانس تک تو اسلام کے اوپر تیری سانس نکلے، زندگی کا ہر کام تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، عبادات معاملات سب کچھ اسلامی حکم کے تابع ہو، جو طریقہ ڈھنگ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ زندگی جس طریقے سے جینا ہے جیو، اسی کا خلاصہ ہے اس سورہ کے اندر بھی تجرید، اس کے اوپر قائم اور باقی رہنا۔ صحابہ کرام سے بھی ایک سے زائد روایتیں مذکور ہیں کہ نماز فجر میں، مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ہم نے یہ سورۃ التجرید، سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے زیادہ سنا ہے۔ یہ سب سورہ کے اندر جو چیزیں اس سے باہر کی متعلقہ چیزیں ہیں جو اس سورہ سے جڑی ہوئی ہیں، اس سورہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ رہا، اس سورہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جوڑ رہا، اور وہ چیزیں نقل در نقل ذکر ہوتے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس سورہ کے ترجمے کے ساتھ، قرات کے ساتھ اور کس قسم کا رابطہ مسلمان کا ہونا ہے، رکھا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ۔ اس میں یہ نہیں کہ نماز فجر کی سنتوں میں اس کے سوا نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں سے نکلا؟ پڑھنا ہے۔ مغرب کی سنتوں میں نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں سے نکلا؟ کثرت مراد ہے۔ اکثر ہم نے سنا صحابہ کا یہ ذکر ہے، تو اس کے سوا بھی پڑھتے ہوئے آپ نے سنا، لوگوں نے سنا جانا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تنگ زندگی والے تھے۔ ایک مرتبہ نصیحت فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جبیر تم جب سفر میں جاؤ یہ کرو تو تمہارا مال محفوظ رہے، کسی کے پاس تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، سہولتیں اگر درکار چاہتے ہو، یعنی فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی اس سورہ کا تذکرہ ہوا، تم سورہ کافرون پڑھا کرو، یعنی دوران سفر میں۔ اس سے پہلے بات گزر چکی تھی سورہ قریش کی، انسان کی ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر حال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، ایمان جس کے ذریعے سے پیش کرنا والے ہیں اور ایمان اس کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں ان کے لیے تائید و مدد کا اعلان سورہ قریش کے اندر ذکر ہے۔ اس مناسبت سے جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ بالکل فہم سمجھ کے بالکل قریب ہیں، یقینی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تاکید کی، آپ پڑھا کرتے تھے، پھر آپ اپنا خانگی حال بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سے میری حالت بڑی اچھی رہی، سفر میں، حضر میں، ہر وقت میں بے نیازی والی کیفیت مجھ سے پیدا ہوگی، بے نیاز والی کیفیت ہوں گی بھی نا، اس لیے کہ ساری چیزوں سے بے تعلق اللہ سے تعلق کا اعلان۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس بھی ایک ایسا شخص جو وسوسے اور تمناؤں کے اندر، کم و بیش ہر انسان کے اندر کبھی بیماری کی حد تک پہنچتی ہیں یہ چیزیں، اس کو مال خلیہ تک ہو جاتا ہے، کوئی اس حد تک پہنچتا ہے کہ
اگر 50% سے آگے بڑھتا چلے جائے، اس کو مالی خلیہ کی ایک شکایت کہتے ہیں، اور وہ پاگل خانے تک بھیجنا پڑتا ہے۔ 2%، 3%، 4% کم و بیش ہر انسان کے اندر یہ ایک قسم کی ہے، اس کو انگریزی میں کوئی خاص نام ہے بیماری کا، اتنا تو ہوتا ہے، یعنی وہم پرستی کے جیسی ایک چیز شکل ہوتی ہے، پھر تمنا میں کھو جانا، ایسا ہونا، ایسا ہونا، ایسا ہونا، ایسا ہونا۔ تو دنیا کی تمنائیں، آرزویں وغیرہ، اس کے اندر دل سکون نہیں ہوتا، تو اہل اللہ کے پاس بھی اپنے خاص مریدوں کی تعلیم و تربیت میں جو اس کو ذکر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں کیا اقرار ہے؟ اللہ کا اقرار ہے، اللہ کے سوا ساری چیزوں کا، جتنی تمنا ہے، ساری چیزیں دنیا 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 کی طلب بہت ستاتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، انسان جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا تو دیتی ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، سورۃ الشورى میں اللہ نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ہم دیتے ہیں، منہا، اس میں سے، جتنا چاہتا ہے اس میں سے، نہ کا سوال نہیں، تم جو چاہو دیتے ہیں، تم بدماش بننا چاہو بدماش بناتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ بدماش مت بنو۔ تم جتنا چاہتے ہو دیتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ، اس میں بھی کیا ہے؟ تجرید۔ اس لیے مفسرین نے پورے سورے کے خلاصے کے بعد یہی مفہوم نکلا، پورا اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہی مفہوم ہے۔ سورہ کافرون کا پورا نچوڑ کر خلاصہ نکالتے ہیں آپ، تو صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، سارے دینوں سے، سارے طریقوں سے، سارے غلط عقیدوں سے، ساری چیزوں سے ہٹا کر صرف ایک ہی عقیدہ، اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار، اس پر، اسی پر قائم رہنا، اس کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کرنا، اسی کے پر جان دے دینا، اسی کے پر دنیا چھوڑ کر جانا، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا ہی مطلب اور خلاصہ ہے سورہ کافرون، جو ترجمے میں جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، غور کرنے پر وہی مطلب ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس لحاظ سے سورہ تجرید اور سورہ اخلاص، تو لہٰذا ایمانی اعتبار سے یکسوئی، دنیائی تمنائیں جو ستا کر بے چین کریں اسے ہٹنے کے لیے بھی، جو ذکر کے اندر بھی جو دیا گیا لا الہ الا اللہ، اور حدیث میں بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو ہم سے وہ الفاظ کی تلاوت کا نام ذکر بڑا سمجھتے ہیں، ان لفظ کے پیچھے مطلب کے ساتھ، بھلے ہم اس مطلب کے پورے عالم نہ بن جائے، حافظ نہ بن جائے، اس لیے سن بھی تو رہے ہیں، اللہ کا کلام آخر کیا چیز ہے، اس سنوے تو صحیح۔ تو ان حالات میں بھی پڑھنے کے لیے اس کو دے دیا گیا سورہ کافر، یہ زائد اوپر والی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے حقیقت یہی ہے کہ سب چھوڑ کے میں اللہ، سارے سہاروں سے عاجز ہو گیا، تیرا سہارا، کوئی مطلب نہیں۔ جب اس سے جو دنیا کی بھی چیز جب ذکر کر دی گئی، حضرت جبیر بن مطعم کی اپنے ذاتی معاملات، مسائل کو دور کرنے سے متعلق، تو اس میں حقیقت کیا ہوئی؟ تو وہ ہر حال میں اب تم اپنے آپ کو اپنے رب سے رجوع کرو، اپنے رب سے رجوع کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اور آپ کو بنایا بھی، یہ حکم تھا کہ آپ اپنی زبان میں ہمیشہ نرمی پیدا کریں، لوگ مخالفت میں تل کے آ جائیں، آپ نرم لے لیں، اسلام پر باقی رہ کر اسلام گھرن گھوسوں تک پہنچانے کے لیے یہ اسلام کی بنیادی طور طریقے تعلیمات میں سے نرم ہے، کیونکہ بولنے کا اثر ہونا، تاثیر تک اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، ہدایت پر لانے والی ذات اللہ کی،
پیغمبر کو اللہ نے فرمایا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ دماغ سے ہٹا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کسی کو آپ جس کو چاہیں انہیں مسلمان ہو جائے ہونا چاہیے. یہ نہیں, آپ کا کام ہے وما علیک الا البلاغ, ہمارے حکم کی تعمیل کرنا, بتا دینا جو چیز ہے. اب اس چیز کو قبول کرنا, انہیں قبول کر پر اس پر ٹکنا, ہدایت پر رہنا, ہدایت پر رہ کر دنیا سے رخصت ہونا, یہ سب ذمہ داری ہماری ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا سورہ یونس. یہ بھی اچھی طرح سن لیجیے, آپ کے رب کا اگر یہ منشا ہوتا کہ ہر کوئی نیکوکار مطیع فرما بردار مسلمان ہی رہے, کوئی نافرمان نہ رہے, کوئی غیر مسلم نہ رہے, تو اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو سب ہوتے تھے, سب کے سب ہوتے تھے. لو کا لفظ آتا ہے نہیں ہونے والی چیز. ایک شخص کا انتقال ہوگا برسوں پہلے, کاش اگر وہ زندہ ہوتے. اب نہیں ہونے والی چیز کو ذکر کرنا تو اس جیسے مفہوم کے لیے لو کے ساتھ آتا. قرآن میں جہاں جہاں لو کے ساتھ شروع ہو رہا, لو کانا فیہما علام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا. آپ نرم لہجے میں اختیار کرتے تھے, سخت لہجہ نہیں. پھر اس کے حکم ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین, ابتدا میں, کیونکہ سورہ مکی ہے, کافروں سے خطاب ہے, ابھی اسلام کا دور دورہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ہدایت دی گئی کہ دعوت دین اسلام اپنے خاندان سے شروع کیجئے, اپنوں سے شروع کیجئے, جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ملاتے ان سے شروع کیجئے. خاندان سے, اپنوں سے, جتنے سے ملتے ملاتے ہیں, ایک چیز پیش کرنے کے علاوہ اس سے پہلے ایک مقدم چیز ہے تعلق, رشتہ داری, دوستی, قرابت داری, مروت. اب اچانک سے سختی والا معاملہ کیا بھی نہیں جا سکتا, آپ کرتے رہے. اب سخت برتاؤ کرنا بھی ایک دشوار مسئلہ تھا, اسی کے پر قائم رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اب ذرا سا یہ نرمی سے ذرا آگے بڑھیے, نرمی سے آگے بڑھیے. غیر اللہ ابغی رب و رب کل شیء فلاں ذکر کر کے وہاں پر ذکر کیا, اس سے پہلے بہت نہیں ماننے والے کو ایھا الجاہلون کافرون نہیں بولے اللہ تعالیٰ. ارے نادانو, نہ سمجھو, بات تو سمجھو نا. نرم لہجے میں چلی. اب یہاں لہجہ آ گیا اچانک, ارے کافرون, قل یا ایھا الکافرون. اب لہجے میں سختی. اور انہوں نے کہا کہ یہ لہجہ آپ سے تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں, یہ سخت لہجہ. تو آپ نے پڑھ کر بتا دیا میرا لہجہ نہیں, میں لہجہ کیوں بدلوں گا, یہ لہجہ خدا بندی ہے. قل یا ایھا الکافرون, ادھر سے حکمہ میں بیان کر, میرے لفظ نہیں, میرا کلام نہیں. مجھ سے تم کو لینا دینا نہیں, بات ہے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ. اب قرابت داری کی بھی پرواہ نہیں, دوست احباب کی پرواہ نہیں, مروت کو بھی بالائے طاق رکھیے. خطاب کر دیجئے ان کو, اے کافر. لہجے میں تبدیلی ہے, تو آخری صورت ہے لہجے میں تبدیلی کی. دوسری 20 باتیں دین اسلام سے ہٹانے کے لیے 20 چیزیں آج بھی دنیا پیش کر رہی ہے, تعیش کی زندگی پیش کر رہی ہے. دین اسلام کی ایک ایک چیز سے ذرا سے ہٹتے چلے گئے. بے حیائی کے پورے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے, عیش و عشرت کے دروازے اور باغات بتا دیے گئے. اپنے مملکتوں کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی مقصد کے پر سب ہوتا رہا ہے, ہوا ہے, اور آج سب سے زیادہ دنیا میں ہو بھی رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ دین کی اصلیت کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں.
جو دنیا کے عیش و عشرت کے دروازوں کی طرف مائل ہونا، یہ بالواسطہ باطل سے سمجھوتا کرنا ہے۔ اس سورے کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ اصول اسلام کے اوپر سمجھوتا نہیں، تعلیمات اسلام کے اوپر ہرگز سمجھوتا نہیں، ماں باقی ساری چیزوں کے اوپر سمجھوتا ایک چیز ہے۔ دنیا کے اندر بحیثیت انسان سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، کوئی فرق نہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کے لحاظ سے بندے منقسم ہیں۔ غیر مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاہدے کرنا، کاروبار کرنا، معاملات کرنا، انسانیت کے سارے پہلوؤں کا اظہار کرنا اسلام کی تعلیمات کا عین تقاضا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں تو مستقل طور پر اس کی وضاحت اور تفصیل پیش ہوئی ہے، لیکن دین والے معاملات میں کچھ بھی نہیں۔ سورہ مجادلہ کی آخر آیت میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفسیر ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم، جن کے دل میں پختہ ایمان ہے، آخرت کا یقین ہے، ایسے مسلمان کو تم دیکھو گے کہ دین والے معاملات کے اندر دین سے مخالفت رکھنے والے کے ساتھ کبھی اس قسم کا جوڑ رابطہ سمجھوتا ہرگز نہیں کرے گا، چاہے اس معاملے کے اندر اس کا باپ آ جاتا کیوں نہیں، بیٹا آتا کیوں نہیں، بیوی آ جاتی کیوں نہیں، خاندان کے افراد آ جاتے کیوں نہیں، ان تمام کی پرواہ نہیں کرے گا وہ، دین کے اصول کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت ہو گئی تو ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے طریقے سے راضی، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جماعت، اللہ کے پاس کامیاب و کامران والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ دین اور دین کے اصول عقیدے سے متعلق ان چیزوں میں ہٹنے ہٹانے سے متعلق کسی قسم کا سمجھوتا نہیں۔ اس سورے کے اندر وہی خلاصہ پیش ہونا ہے، وہی خلاصہ ہے۔ سمجھوتے کے لیے پیش ہوئی سرداران قریش، اس وقت قصہ ذکر کرنا ہوتا تو قصہ ذکر کرتے تھے، وہ واقعات تھے، اس کی روشنی میں اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، قرآن سے جڑے ہوئے انسان کے لیے، کہ دنیا ان رنگوں کے ساتھ تمہارے سامنے روبرو پیش ہوگی۔ دنیا داری کے سارے پہلو تمہارے سامنے پھیلا دیں گے، کھول دیں گے۔ دین کے اصل اصول سے تم کو ہٹانے اور باز رکھنے کے لیے کیا تم سمجھوتا کرو گے؟ اگر نہیں مانو گے، سمجھوتا اس پر کرو گے، تو پھر تمہارا خدا حافظ لکم دینکم ولی دین، تم اس کو وہ تو اچھا نہیں، اگر سمجھتے ہو تو تم اس طریقے پہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہر تدبیر کر لیا، آخر میں سوچے، دل کی گہرائی تک قرآن کی حقیقت پہنچتی تھی، اب یہاں تک اس میں آ گئے، یہ خاندانی صدیوں سے چلی آ روایت ہمارے خون کے اندر سرشت میں مزاج میں پڑی ہوئی، جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں، بت پرستی کو، اب یہ اس کو باطل کہتا ہے محمد، اور یہ بھی بات سمجھ میں آنے لگ رہی ہے، تب ایک چیز پیدا ہوئی، کہیں یہ حق تو نہیں، یا وہ غلط تو ہم حق پر تو نہیں، خود کو حق پرست سمجھنے والے کے حق ڈاواں ڈول ہو گئے۔ کھلا آ کر یہ کہا ایسا کریں گے محمد، چند دنوں کے لیے، روایت میں ایک سال کا بھی ذکر ہے، ایک معاہدہ کریں گے 1 سال کے لیے، جیسا آپ فرما رہے ہیں، ہم تمام کے تمام پورا عرب آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عقیدے پہ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ بھی کہا
اگر واقعی یہ سچا ہے معاملہ، کچھ حصہ ہم کو مل جائے گا سچائی کا. پھر اس کے بعد 1 سال تک آپ اور آپ کے ماننے والے اور بتوں کی طرف آ جائیں گے، آپ بت پرستی کریں گے. اس لیے اگر یہ حق ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ کو مل جائے گا نا. ارے حق بات صاف صاف سادی سیدھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اٹل ہے مصر ہے تو کہہ دو. اب جو کرنے کا کہہ رہے میں نہیں کرتا، اب میرے کہنے سے تم نہیں کرتے، اب آگے زمانے کی بات میں نہیں کروں گا، جو طریقہ تم کہہ رہے ہیں میں اختیار نہیں کروں گا. اور تم اسی سے قائم رہو ضد پر، تم بھی نہیں کرو گے. بس پوری آیتوں کا ترجمہ. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پہلے 2 آیاتوں میں پریزنٹ حال. اب نہیں کرتا آپ بول رہے ہیں، اب تم بھی نہیں کرتے نا. پھر بعد والی بات بھی، پھر آگے اس میں آگے کاروائی بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں. اس قسم کے سمجھوتے کے اوپر یہ بات ہونے والی نہیں ہے. میں کبھی توحید کے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اب تم اسی قسم کے اس پہ رہو گے، تم بھی نہیں ہٹنے والے ہو. اگر ایسی بات ہے لکم دینکم ولی دین، رہنا یہ دین ہے، یہ حق ہے. میرا دن میرے لیے ہے، تمہارا دن وہ غلط ہے، اس پر رہنا نہیں ہے. اگر رہتے تو رہو. اسی مفہوم کو قرآن میں کئی پہلوؤں کے ساتھ گزرا ہے. سورۃ الشورى میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس کے اندر اجازت نہیں. بعض تھوڑے کم فہم والے یہاں یہ بھی نکالتے ہیں کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب پر رہنے دو نا. دیکھو لکم دینکم ولی دین اجازت ہے نا، آپ اسلام پہ رہتے رہو نا. کافر کو رہتا کافر کو رہنے کا اختیار حکم دے رہا نا، قرآن خود دے رہا نا. اختیار دے نہیں رہا ہے، غلط ہے بتا دے رہا ہے. رہنے ہے تو ہاتھ پکڑ کے روکنا نہیں، کسی کو ہاتھ پکڑ کے نماز کو کھینچ کے لانا نہیں. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اپنے زمانے خلافت میں چلتے ہوئے دیکھیے، گھر کے سامنے ایک انتہائی عمر رسیدہ ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی. چلتے چلتے اس کو دین اسلام کی حقیقت پیش کیے، سنی. اس کے بعد اس نے یہ جواب دیا، اے عمر، مجھے یہ آخر عمر میں تو کہتا ہے کہ اسلام کو لا لے، یہ دین کو بدلو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق جو دین اور حق کے بارے میں سخت تھے، اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو آگے بڑھو، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں کرنا ہے، مجبور نہیں کرنا ہے. ہم نے بات بتا دیا، سمجھا دیا، اس نے قبول نہیں کیا ہے. زبردستی کر کے تو اسلام لا کہنا ہے نہیں. ترغیب کی چیزیں پیش کرنا ہے، انہوں نے پیش کی. 4 ساتھی ہیں، سب مسلمان ہیں. نماز کی فرضیت کی اہمیت کم ہے، مگر آپ اس پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں. چلو اٹھو بھی نماز کو چلو. اس قسم کا خطاب ذرا کم استعمال کرنا، اس لیے کہ کوئی ضد میں آ کر تمہارے کہنے پر نہیں چلتا، میں نماز نہیں پڑھتا، کیا کر لیتے. یہ جملہ کہلوانے کا ذریعہ نہیں بننا. بہت سے گناہ خود نہیں کرتے، تو آپ کا انداز کی وجہ سے دوسرا کرتا ہے تو گناہ کرانے والے آپ ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی نہیں دینا. یہ جملہ سنتے ہی صحابہ میں سے کا ایک اٹھے، یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا کمبخت بھی ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں. وضاحت فرمائی، راس آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، لیکن دوسرے شخص کو خطاب کرتا ہے کہ تیری ماں کی، تیرے باپ کی کر کے گالی دیتا ہے. اب وہ غصے میں آ کر پلٹا کر تیرے باپ کی، تیرے ماں کی بولتا ہے. تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ سب تم بنے.
الفاظ اس کی زبان سے نکلے لیکن وہ کہلوانے کے لیے اس کو مجبور تم نے کیا، ذریعہ تم نے بتایا، طریقہ تم نے بتایا، تو اس طریقے سے اس نے نہیں دیا، تم نے دیا اپنے ماں اور باپ۔ بہت سے گناہ ایسے گناہ سے روکنے کا ذریعہ بننا ہے، گناہ کروانے کا طریقہ نہیں بنانا ہے، وہ ذریعہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ابھی اذان ہوگی میں نماز کو جاتا ہوں، اسے بالواسطہ اذان کا اعلان، حالانکہ اذان سنا ہے، اپنے نماز کو جانے کا تذکرہ، کسی پہ جبر نہیں۔ ہاں جب اپنے سرپرست میں ہے وہاں پر تو پورے طریقے اختیار کریں گے، گھر والا معاملہ ہے پورا طریقہ اختیار کریں گے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو اہل کہتے بھی پہلے درجے میں آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں۔ نماز کا حکم دو اور اس کے پر مضبوطی سے جمع رہنے کی تاکید تلقین کرو۔ یہ بغیر بولے تم شب و روز بھاگ دوڑ، شادی ہوئی، شادی کے 1 سال تک دولہا دلہن، اس کے بعد جو معاملات ہیں بغیر بولے غور کرو، جو روح کے غلام خادم بن کر ان کی خدمت میں لگے رہنا، بھاگ دوڑ، آنا جانا، لینا دینا کرنا سے بگڑ اردو میں جو روح کے غلام۔ دولہا دلہن کی حیثیت چلے گی، شہنایا بجنے کا زمانہ چلے گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا نسألک رزقا، تو اس کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ یہ اچھی طرح سن لے، کل قیامت کے دن ہم تجھ سے پوچھیں گے کتنا کھلایا، کم کھلایا، زیادہ کھلایا، وہ کھلایا، ایسا کیوں نہیں کھلایا۔ گھر کے افراد کو اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کریں گے۔ وجہ کیوں؟ یہ کھلانا کرنا معاملہ تم اپنے طرف منسوخ کیوں کر رہے ہو؟ اجی گھر کے افراد اگرچہ کہ تمہارے ساتھ جوڑ دیے گئے، لیکن وہ دینے والی ذات اللہ کی، کھلانے والی ذات اللہ کی، واسطہ ذریعہ چھوڑو۔ دنیا کی ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، سبب کے پیچھے جو چیز ہے اس کو سمجھنا، یہ توحید ہے، وہ مسبب ہے۔ تمہاری زیادہ محنت کی وجہ سے تمہارے بچے بہت خوش ہیں، تمہارے زیادہ مل رہے ہیں، یہ فکر ہٹاؤ، اور یہ کوشش تمہارے رب کا حکم ہے تم پر لگایا، اس کے خیر و برکتیں اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا، اس کو عبادت کا حصہ قرار دیا، لیکن یہ چیز ضرور پوچھیں گے۔ نماز بولتے دین کے حصوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جڑے رہنے کی تاکید کیا نہیں کیا، تو ڈائریکٹ حکم دینا ہے، تاکید کرنا ہے۔ تو اس صرف ترجمے میں لا اعبد ما تعبدون کہہ دینا کہ میں ہرگز پرستش نہیں کروں گا، مانوں گا نہیں، عبادت نہیں کروں گا جس کو تم کرتے ہو۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، ٹھیک ہے ایسا کیجئے اے محمد، آپ پوجا نہیں کیے تو نہیں کیے، ذریعے دیر کے لیے ایک آدھ کو ذرا ہاتھ لگا دیجیے نا پیار میں، اتنا تو کر دیجیے۔ تو شرک کیسا آگے قریب کرتا ہے، بلاتا ہے۔ سورہ نازل ہو کر صریح الفاظ میں کہہ دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حل بتا دیا، کہہ دو قیامت تک اس قسم کے مسائل پیدا ہوں گے تو ان کے لیے حل بتا دیا گیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، حال صورت میں۔ پھر یہی آیتیں تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ لٹریچر میں، لٹریچر کے کمال میں کوئی چیز تکرار کا ہونا یہ اصول اور ضابطہ وہ عیب ہے۔ اس لیے عام گفتگو میں بھی جو ادبا رہتے ہیں لفظ کی تکرار نہیں کرتے، مثلا ان کو دیا، آپ کو بھی دیا، آپ کو بھی دیا، آپ کو بھی دیا، بھی تکرار نہیں آنا، یہ عیب ہے۔ میں آپ کو بھی دیا، ان کو بھی پہنچا، یہ بھی محروم نہیں رہے، بھی کو ہٹانا پڑے گا۔ اور بلاغت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے، تو یہاں تکرار نہیں ہے،
پہلا حال ہے. اب نہیں کرتے, میں نہیں کرتا, اب تم بھی نہیں کرتے نا. اب آگے والی بات پھر وہی ولا انا عابد ما عبدتم, میں بھی نہیں کروں گا جس کو تم کرتے ہو. تم ایسے رہے تو تم بھی نہیں کرو گا جو میں کر رہا ہوں. ولی دینی, میرے لیے میرا دین, اسی پہ رہنا ہے, وہی حق ہے. لکم دینکم, زبردستی پکڑ کے کھینچ کے کرنا نہیں. تو یہ کہاں سے نکلا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ دنیا کے الزام دیتی ہے. آخری ہر بات تلوار کھا کے خاموش بیٹھنے کا حکم تھا. تھپڑ کھا کے خاموش بیٹھے. بیسوں قتل و غارت گری ہوئی, جذبے میں, انتقام میں لہجہ بھی بدلنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. وَاصْبِرْهُمْ صَبْرًا جَمِيلًا کے احکام ہیں. آخری شکل تھی وہ جو مدافعات کی شکل میں. اور پھر سارے اسباب فراہم ہونے کے بعد, جب اسباب فراہم نہیں ہیں, حق کے اوپر ہے بول کر ٹھیک ہے میں چاقو لے کے نکل جاتا ہوں, میں پتھر پھینک کے مار دیتا ہوں. اسلام کہاں سے حکم دیتا ہے؟ اسے پیدا ہونے والا کیا ہے؟ خود کا, خود کے خاندان کا, اور دوسروں کا نقصان ہونے والا ہے. نہ اس کا پیدا ہونے والا ہے, نہ اس کے ذریعے سے اسلام کا پیدا ہونے والا ہے, بلکہ اسلام کو نقصان ہونے والا ہے. کرنا وہ ہے, چاہے چھوٹی ادا ہوتی کیوں نہیں, جو اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے, اسلام کی چھاپ ظاہر کرنے کے لیے, یا بالواسطہ اس کی تعلیم دوسرے تک پہنچنے کے لیے. تو اس اعتبار سے سورہ کافرون پسندیدہ تلاوت کے اندر, قرات کے اندر, مقاصد کے اندر, اور اس کے اندر بس پورے خلاصے میں آخر میں لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ کا اقرار ہے, غیر اللہ کا انکار ہے. تو اللہ